شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک مغرور لڑکی کی جسے اس کے غرور کی بہت بھیانک سزا ملی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی اور اپنی توبہ قبول ہونے کا بہت لمبا عرصہ انتظار کیا، اور بالآخر جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ جب آپ بھی دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، بھارت میں ایک ایسا تالاب تھا جہاں سے ہر شام ایک لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک شام ان آوازوں کا پتہ لگانے کے لیے کچھ لوگ ہمت کر کے تالاب کی گہرائی میں اتر گئے، لیکن انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا انہیں اس پر یقین نہ آیا۔ ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا۔ آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ اس لڑکی کا نام رادھا تھا۔ رادھا بھارت کے ایک گاؤں میں جنگل کے قریب رہتی تھی۔ رادھا بہت زیادہ خوبصورت اور مغرور لڑکی تھی۔ اسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ رادھا کے گھر سے کچھ دور جنگل شروع ہوتا تھا۔ جنگل میں اللہ کے ایک بہت ہی نیک بزرگ نے اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ رادھا جنگل میں آتے جاتے ان کو بہت تنگ کرتی، کبھی ان کی جھونپڑی میں پڑا پانی کا گڑھا الٹ دیتی، کبھی ان کے کپڑے چھپا دیتی، کبھی ان کے کھانے میں مٹی ڈال دیتی۔ دوستو، بزرگوں کو پریشان کرنا اس نے اپنا مسئلہ بنا لیا تھا، اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا بلکہ اب اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ بزرگ رادھا کی حرکتیں دیکھ کر بھی خاموش رہتے تھے، وہ اس کے کسی عمل کا برا نہیں مانتے تھے۔ پھر ایک دن رادھا نے ایسی حرکت کر دی کہ اس شفیق سے بزرگ کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے رادھا کو سزا سنا دی، اور سزا اتنی بھیانک تھی کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر رادھا نے ایسا کیا تھا کہ اسے اپنے کیے کی اتنی بھیانک سزا ملی۔ ایک دن بزرگ اپنی جھونپڑی میں نہیں تھے جب رادھا کا گزر جنگل سے ہوا۔ وہ بزرگ کو تنگ کرنے کے خیال سے ان کی جھونپڑی میں داخل ہوگی۔ بزرگ کو وہاں نہ پا کر وہ مایوس سی پلٹنے لگی تھی کہ اس کی سامنے نظر پڑی۔ وہاں جو چیز رکھی تھی اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے وہ چیز اٹھائی اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسا کر کے وہ بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن اپنے بھیانک انجام سے انجان تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملے گی تو وہ مر کر بھی ایسی حرکت نہ کرتی۔ بزرگ کے واپس لوٹنے سے پہلے رادھا جھونپڑی سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ وضو کیے جھونپڑی میں واپس داخل ہوئے تو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اب میں اس گستاخ لڑکی کو سزا دے کر رہوں گا، انہوں نے غصے سے سوچا۔ غلطی اتنی بڑی تھی تو سزا تو ملنی ہی تھی، اور جو سزا رادھا کو ملی تھی وہ سب کے لیے ایک سبق بننے والی تھی۔ رادھا اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے اپنے سر میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب درد کی شدت بڑھ گئی تو اس نے سر تھام لیا۔ درد جب مسلسل بڑھتا رہا تو اٹھ کر جنگل کی طرف چل دی۔ وہ بنا سوچے سمجھے چلی جا رہی تھی اور بزرگ کی جھونپڑی کے سامنے جا کر رک گئی۔ اور پھر جو ہوا اس پر یقین کرنا آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے تو انہوں نے رادھا کو یہاں وہاں سر پٹکتے دیکھا۔ گستاخ لڑکی، آج تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آج تمہیں سزا ملے گی۔ بزرگ کی بات رادھا سمجھ چکی تھی لیکن چپ چاپ کھڑی رہی۔ بزرگ نے ہاتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھائے اور منہ ہی منہ میں کچھ بولنا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی دعا مانگ رہے ہوں۔ دعا مانگنے کے بعد انہوں نے رادھا کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ جھونپڑی میں جا کر اپنا مختصر سامان باندھنے لگے تاکہ یہاں سے چلے جائیں۔ بزرگ کو سامان باندھتے دیکھ کر رادھا کو عجیب سی خوشی ہونے لگی، لیکن یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی کیونکہ اسے خود میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر اچانک وہ نیچے گر گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کیجیے، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اور گر گراتے ہوئے بزرگ سے معافی مانگنے لگی، لیکن وہ بزرگ اپنے مختصر سے سامان کو لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے رادھا کو جنگل میں بنے ایک تالاب کی تہہ میں بند کر دیا تھا۔ رادھا نے بولنے کی کوشش کی تو اس کی زبان سے الفاظ ادا نہ ہوئے۔ رادھا بہت پچھتائی، لیکن اب تو معافی مانگنے کے لیے اس کے منہ میں زبان بھی نہ رہی تھی۔ بزرگ نے اسے ایک سانپ نما لڑکی میں تبدیل کر دیا تھا، اور رادھا جسے اپنے حسن پر ناز تھا اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو بہت بری طرح ڈر جاتا۔ بزرگ پلٹ کر جانے لگے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رادھا آنکھوں میں آنسو لیے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بزرگ کو اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ رادھا نے اپنے ساتھ خود ہی تو کیا تھا، اور اب یہی اس کی قسمت تھی۔ انہوں نے پلٹ کر رادھا سے کچھ کہا جسے سن کر رادھا بہت ڈر گئی، پھر خوب روئی۔ اپنی بات کہہ کر بزرگ وہاں سے چلے گئے۔
اب رادا کو ایک لمبا انتظار کرنا تھا۔ کچھ دن تو اس نے خاموشی سے انتظار کیا، لیکن پھر اس کا صبر جواب دے گیا۔ پورا دن وہ انتظار کرتی، لیکن شام تک جب اس کا نجات دھندا نہ آتا تو وہ رونے لگتی۔ پانی بھرنے کے لیے آنے والی عورتوں کو اس کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی، لیکن کسی کو نہ پا کر وہ واپس چلی جاتی۔ اب تو گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ تالاب کے پاس سے ہر روز کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ تالاب کو آسیب زدہ کہنے لگ گئے تھے، کچھ ہندو سمجھتے کہ وہاں بھگوان کا واس ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ اس بات سے بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے تالاب کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہاں پر جن، بھوت، پریت اور چڑیلوں کا سایہ ہے۔ رادا جس طرح اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی، سب کو یہ لگتا تھا کہ اس نے کہیں جا کر شادی کر لیا ہے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تالاب سے آنے والی آوازیں رادا کی ہو سکتی ہیں۔ کافی لمبا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب تو رادا مایوس ہونے لگی تھی، اسے امید نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی بھی اس کی رہائی کروائے گا۔ اب تو تالاب سے ہر وقت رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ رونے کی آوازوں سے تنگ آ کر لوگوں نے تالاب کی گہرائی میں اترنے اور وہاں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ آخر وہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ گاؤں کے 3 سے 4 لوگ تالاب میں اترے۔ تالاب میں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ آگے کا منظر دیکھ کر خوف سے سب کی چیخیں نکل گئی۔ سامنے ایک بے حد لمبا سانپ لیٹا ہوا رو رہا تھا، اس کے لمبے بال تھے۔ آوازوں پر سانپ نے چہرہ پیچھے کیا تو تالاب میں اترنے والے لوگ دنگ رہ گئے۔ وہ تو ان کے گاؤں کی لڑکی رادا تھی، جو کچھ وقت پہلے لاپتہ ہو گئی تھی، اور سب نے یہی سمجھا تھا کہ اس نے کہیں شادی کر لی ہے۔ لیکن وہ اس حالت میں تالاب میں کیوں پڑی تھی، سب لوگ حیران تھے۔ رادا لوگوں کو دیکھ کر اور زور سے رونے لگی تو وہ لوگ ڈرتے ڈرتے اسے تالاب سے باہر لے آئے۔ وہاں کے حکیم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر ایک بہت بڑے پنڈت کو بلایا گیا۔ پنڈت نے بھی خوب تنتر منتر پڑھے، بہت ساری تپسیائیں کی، لیکن رادا کو ٹھیک نہ کر پایا۔ لوگوں نے رادا کی قوت گویائی واپس لانے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے بہت سے جادوگروں کو بھی بلایا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر کچھ دن بعد کیا معجزہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ وہ معجزہ سب کی روحوں کو جھنجھوڑ گیا۔ رادا کی خبر گاؤں بھر میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے بہت سی ترکیبیں کی، بلیاں بھی دی گئیں، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ سب کے دل میں بہت سوال تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ رادا کی یہ حالت ہوگی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگی تھی۔ رادا کے ٹھیک ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک امام مسجد کا گزر ہوا، لوگ اسے بلا کر لے گئے۔ امام مسجد نے رادا کو دھم کیا تو اس کی قوت گویائی واپس لوٹ آئی۔ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ جو کام بڑے بڑے پنڈت نہیں کر پائے اور جادوگر عمل کر کر کے تھک گئے تھے، وہ کام امام مسجد نے تھوڑی دیر میں کر دیا تھا۔ قوت گویائی واپس آتے ہی رادا نے جنگل والے بزرگ کے پاس جانے کا کہا۔ لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ رادا کی یہ حالت کیوں ہوئی، کیونکہ یہ راز ابھی تک راز تھا۔ لیکن وہ لوگ بعد میں پوچھنے کا سوچ کر اسے ان بزرگ کے پاس لے گئے۔ بزرگ نے ایک اور جنگل میں اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ پورے کا پورا گاؤں رادا کے ساتھ اس بزرگ کے مسکن کی طرف چل پڑا۔ بزرگ کے پاس پہنچتے ہی رادا بزرگ کے قدموں میں گر گئی۔ اس کے معافی مانگنے پر بزرگ نے اسے معاف کر دیا۔ بزرگ نے رادا کے لیے دعا کی تو رادا ٹھیک ہو گئی۔ رادا نے بزرگ سے کلمہ پڑھانے اور مسلمان ہونے کی فرمائش کی۔ بزرگ نے رادا کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کا نام فاطمہ رکھا۔ مذہب بدلنا کوئی چھوٹی بات نہ تھی، لیکن سب لوگ رادا کے سانپ بننے اور پھر سب جگہ سے مایوس ہونے کے بعد اس بزرگ کے پاس سے دوبارہ انسان بننے پر بڑے حیران تھے کہ اس طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ سب لوگ جاننے کے لیے بے چین تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ رادا کی ایسی حالت کیوں ہوئی۔ سب کے سوال کرنے پر رادا نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ کیسے ایک دن بزرگ کو جھونپڑی میں نہ پا کر اس نے ان کا قرآن پاک شہید کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سب سزا ملی۔ رادا نے مزید بتایا کہ اس کی معافی مانگنے پر بزرگ کو اس پر رحم آ گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو سزا مل چکی ہے اس کی مدت اسے پوری کرنی ہوگی۔ بعد میں اس کی توبہ قبول ہونے پر وہ اسے انسان بنا دیں گے، اور خدا کا شکر ہے کہ میری سزا مکمل ہوئی اور اس نے مجھے ہدایت دی۔ رادا کی بات سن کر وہاں موجود سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ ہر مذہب کو قابل احترام نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بے شک ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں امن کا ہی تو درس دیتا ہے، اور یہی نجات کا دین ہے۔